زمین تے سب تو پہلے مومن ایمان لانے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اول المؤمنین من الرجال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگاں کے اندروں سب تو پہلے ایمان لے آنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سب تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے بارے اندر علماء نے لکھیا ہے کہ انہاں دی فضیلت دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے اندر 10 آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرفوں سچ لے کے آنے والے اور اس سچ دی تصدیق کرنے والے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین نے ساتوں آسمانہ دی سیر کروائی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی، اور جدو لوگاں دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ رات دے کچھ حصے دے اندر قلیل وقت دے اندر لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ رات دے ایک قلیل وقت دے اندر رب العالمین نے مینوں مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک لے گئے، اور جدو اس بات کا تذکرہ لوگاں دے اگے کیتا اور مشرکین مکہ نے اس بات کو اچھالیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس بات کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا۔ ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں رات دے کچھ حصے دے اندر بیت المقدس گیا اور پھر آسمانہ دی سیر کیتی ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اے تے ممکن نہیں ہو سکتا، اور اے بڑے ہی مذاق دے موڑ دے اندر لہجے دے اندر، اور پھر کہنے لگا اے بات تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیتی ہے کہ راتوں رات انہوں نے ہزاروں میل سفر کیتا ہے، تے ہن اے ابو بکر دس کیا ممکن ہے؟ اور اسے وقت بنا سوچے سمجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق فرمائی کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر آپ نے یہ فرمایا تو پھر سچ فرمایا، میں ابو بکر اس بات کی تصدیق کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور رب العالمین نے فرمایا اے او لوگ جڑے رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے، اینا دا مقام اور شان کی ہوئے گا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ علماء نے لکھے ہیں کہ رب العالمین نے سب تو زیادہ اس امت کے اندر اگر تقوی دے حوالے دے نال ممتاز فرمایا تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا۔ اے صحابہ اکرام کون نے؟ رب العالمین نے سورۃ الفتح دی آخری آیت دی اندر رب العالمین نے نبی پاک دے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دی صفات نو بیان فرمایا۔ اے آخری آیت سورۃ الفتح دی اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفات نو بیان فرمایا کہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ نبی پاک دے صحابہ کون نے کہ کفار دے بڑی سخت نے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے ہی نرم دل نے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اونے کہ جنہاں نو دیکھو گے رکوع کردیاں دیکھو گے، کہ جنہاں نو دیکھو گے جناب سجدے کردیاں دیکھو گے۔ اس آیت دا آغاز میم تو شروع ہو رہا محمد الرسول اللہ، محمد دی میم تو شروع ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ
اس آیت آخر اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے وعدہ فرما لیا ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دے حوالے دلال اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا، ان صحابہ دلال بھی رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ اے نبی پاک دے جڑے جان نثار نے انہاں دے نال رب العالمین نے وعدہ فرمایا، اور رب العالمین دی اے صفت ہے کہ جدوں رب العالمین وعدہ فرما لین اس وعدے دی خلافی نہیں کرتے، اور فرمایا میرے صحابہ بھی دے اندر شامل نے، اور فرمایا میری امت واسطے بھی بہت بڑی دے اندر خوشخبری ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، فرمایا میرے صحابہ بھی دے اندر شامل نے، اور قیامت تک دے آنے والے نیک لوگ جڑے ایمان لے آئے، جڑے لوگ ایمان لے آئے، نمازیں پڑھنے والے، رب العالمین دا ذکر کرنے والے، رب العالمین دے قرآن دی تلاوت کرنے والے، اور رب العالمین دے قانون ماننے والے، ایمان والے، انہاں دے رب العالمین نے وعدہ فرما لیا کہ قیامت تک دے آنے والے متقی جڑے نے اس سارے دے نال وعدہ وعد اللہ الذین آمنوا، اے میرا وعدہ مومنہ دے نال، ایمان والے دے نال، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جنہاں لوگاں نے نیک عمال کیتے، صالح عمال کیتے، اپنے رب نو راضی کیتے، اپنے رب دی معصیت تو باز آ گئے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ وأجرا عظیما۔ انہاں قیامت تک دے آنے والے مومنہ دے نال رب العالمین نے وعدہ فرمایا منہم مغفرتن، رب العالمین نے تواڈے نال مغفرت دا وعدہ بھی کر لیا اور اجر عظیم دا وعدہ بھی کر لیا۔ اللہ اکبر، کائنات دے لوگوں، اے تواڈے واسطے خوشخبری ہے، تواڈے واسطے خوشخبری ہے، اے جڑے لوگ ایمان لے آئے اور جناب نمازاں پڑھنے والے، تہجداں پڑھنے والے، رب العالمین دا گھر دیکھنے والے، بیت اللہ دی زیارت کرنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، اللہ دیا خطہ تے چلنے والے، انہاں واسطے رب العالمین دا وعدہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، انہاں واسطے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ آؤ سنو ذرا غور کرنا، کون نے سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہاں نے اس زمین دے اوپر سب تو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا۔ ایک دن امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تشریف فرمانے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کر دینے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ آج کسی نے روزہ رکھیا ہوئے، روزہ دار ہوئے، نبی پاک نے سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ کہ تواڈے اندروں کسی نے روزہ رکھیا ہوئے؟ جناب ابو بکر صدیق بولے سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ دے رسول میں آج روزہ رکھیا ہے۔ سبحان اللہ، اے صدیق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، میں تیری شان تو قربان جاواں۔ پھر نبی پاک نے سوال کیتا ہے کہ اے میرے صحابہ کیا تواڈے اندروں کوئی ایسا خیال ہے کہ جن نے نماز جنازہ پڑھی ہوئے؟ جناب ابو بکر صدیق بولے
نے پھر تیسرا سوال فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تواڈے اندروں کوئی ایسا خیال ہے کہ جن نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوئے؟ سبحان اللہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہوئے؟ جناب ابو بکر صدیق بولے کہ اللہ دے رسول میں آج مسکین کو کھانا نہیں کھلایا ہے۔ اس تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کسی نے کسی مریض کی تیمارداری کی ہوئے، کسی مریض کا پتہ لیا ہوئے، کسی مریض کی عیادت کی ہوئے، جناب ابو بکر صدیق بولے کہ اللہ دے رسول میں آج ایک مریض کا پتہ نہیں لیا، عیادت بھی کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جدے اندر اس ساری صفات جمع ہو جان وہ جنت کے اندر جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے لکھیا کہ انہاں دی شان دی اندر رب العالمین نے 10 آیات کا نزول فرمایا۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ او بندہ دوزخ تو دور ہو گیا کہ جنہیں رب العالمین دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے واسطے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اے رب العالمین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے اندر اے آیات نزول فرمایا۔ او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جڑے مسکینانوں کھانا کھلانے والے، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آقا علیہ السلام واسطے اپنا مال لے کے حاضر ہونے والے، آقا علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ میرے واسطے مال لے کے آؤ، مال طلب فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جناب اساسی اندروں اپنے کردہ ادھا مال لے کے آقا علیہ السلام دے دربار دے اندر حاضر ہو گئے اور دل دے اندر سوچن لگے کہ آج میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالوں اگے نکل جاواں گا۔ کیلکولیشن کی تھی، اپنا ادھا مال آقا علیہ السلام دے کو لے کے حاضر ہو گئے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، جدوں واری آئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، فرمایا کہ اپنے گھر دا سارے دا سارا مال لے کے آقا علیہ السلام دے کول حاضر ہو گئے نا۔ آقا علیہ السلام نے جدوں حضرت عمر نو پوچھیا کہ اے عمر اپنے گھر دے اندر کی چھوڑ کے آیا تے کی لے کے آیا ہے؟ سیدنا عمر فرماندے نے کہ اللہ دے رسول میں ادھا مال اپنے گھر دے اندر چھوڑ آیا تے ادھا مال تواڈے کول لے آیا وا۔ جدوں میرے سیدنا ابو بکر صدیق دی واری آئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر گھر دے اندر کی چھوڑ کے آیا تے کی لے کے آیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے کہ اللہ دے رسول میں اللہ اور دے رسول دی محبت نو چھڑ کے آیا ہے، اے سارے دا سارا مال تواڈے کول لے کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دن فرمایا حضرت عمر سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، اگر زمین تے چلنے والے سارے لوگوں کا ایمان ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے اور دوسرے پلڑے دے اندر ابو بکر دا ایمان رکھ دیتا جائے، ابو بکر دا
پلڑا بھاری ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تو بعد اس امت اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد سب تو افضل انہاں لوگاں دے اندر نبی پاک دی امت دے اندر سب تو زیادہ افضل مقام والے اور شان والے سیدنا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث توڑے سامنے پیش کرنا ہے جناب ابو دردہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے نے، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نے اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نے۔ کائنات لوگوں ذرا غور کرنا، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، پر نبی پاک نے منع فرما دیتا ہے کہ اے ابو دردہ ابو بکر دے اگے نہ چل، ابو بکر دے اگے نہ چل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو دردہ اس جناب چشم فلک نے ابو بکر تو زیادہ متقی دیکھیا ہی کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کون نے؟ اللہ پاک تا قرآن کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ صفت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ سب تو زیادہ متقی نے، سب تو زیادہ پرہیزگار نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصل بالناس ابا بکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آخری ایام دے اندر کہ ابو بکر نو کہو، ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے۔ فَلْيُصَلَّ بِالنَّاسِ کائنات لوگوں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دی زندگی مطہرہ دی اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازاں پڑھائیاں، 17 نمازاں پڑھائیاں۔ آپ نے فرمایا ابا بکر فلیصل بالناس، ابو بکر نو کو نماز پڑھائے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر دنیا دے اندر کسی نو خلیل بناندا، اللہ رب العالمین تو علاوہ کسی نو خلیل بناندا تے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بناندا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مینوں کسی دے مال دے نال اتنا فائدہ نہیں ہویا کہ جنہ فائدہ مینوں سیدنا ابو بکر صدیق دے مال دے نال ہویا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، آپ نے فرمایا کہ لوگاں نو جنت دے دروازیاں دے اندروں آواز پے گی۔ اللہ اکبر۔ کائنات دے لوگوں جنت دے دروازے کو چھوٹے نہیں، بہت بڑے بڑے دروازے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سلام علیکم طبتم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. ساڑی مجلس کے اندر ایک بہت ہی بڑے الحمدللہ عالم دین ماشاءاللہ موجود نے، اور ایک دن کہہ رہے سن کہ میں نا اس آیت کی تلاوت کردیا نا تے میری نا اجنی اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تے میں اپنی جناب اس چھوٹے جے خواب کے اندر جنت کا دروازہ دیکھیا. سبحان اللہ، اللہ اللہ. فرمایا کائنات دے لوگ غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کے اندروں وہ لوگ گزرن گے جہاد کرنے والے، جناب جہاد والے دروازے کے اندروں گزرن گے، سخاوت کرنے والے سخاوت والے دروازے اندروں گزرن گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیتا کہ اللہ دے رسول کوئی ایسا بھی ہوئے گا کہ جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر آواز پہ گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر تو ہوئے گا جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر بھلایا جائے گا. اللہ. ایک دن حضرت اما عائشہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہا لیٹیا نے آسمان دی طرف دیکھیا، آسمان دی طرف دیکھیا، ستارے نظر آ رہے نے جگمگاندے ہوئے لا تعداد لاکھوں دی تعداد کے اندر. سوال کیتا اللہ دے رسول انہاں ستاریاں دے برابر بھی کسی دی نیکیاں ہیں نے؟ اللہ اکبر. جواب دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا اے ستاریاں جتنیاں نیکیاں عمر دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت آپ فرماتیاں نے، حضرت اما عائشہ فرماتیاں نے دل بجھ گیا، سوال کیتا شاید آقا علیہ السلام میرے باپ دا نام لین گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سن لے، آسمان دے ستاریاں جنیاں نیکیاں عمر دیاں نے، مگر حضرت ابو بکر صدیق تیرے باپ دیاں نیکیاں اس ایک رات دیاں نے جدو ہجرت والی رات ہے غار ثور دے اندر. فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا میری پیاری عائشہ انہاں ستاریاں دے برابر تو نیکیاں سننی پئی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں ستاریاں دے برابر تیرے والدین نیکی، تیرے والدین نیکیاں ہجرت والی رات دیاں نیکیاں نے کہ جدوں مینوں لے کے غار ثور دے اندر گئے نے. فرمایا آقا علیہ السلام نو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے اللہ دے رسول میں اس غار دے اندر داخل ہونا وا، اور پہلے میں داخل ہونا وا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں غار دے اندر داخل ہوئے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے انہاں سوراخاں دے اندر دے دیتے، سوراخاں نو بند کر دیتا، اور جدوں ایک سوراخ رہ گیا نا آقا علیہ السلام نو بلایا کہ اللہ دے رسول غار دے اندر داخل ہو جاؤ. اس جناب سوراخ دے کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڈی رکھ دیتی نا، اپنی ایڈی رکھ دیتی. کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اور سب نے جدوں ڈنگ ماریا آقا علیہ السلام دا سر مبارک گود جناب سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق دی ہے. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ اللہ دے رسول دشمن آنا جان، وہ جناب اگر انہوں نے
تانوں دیکھ لیا وہ حملہ نہ کر دین۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ مغنا، اے ابو بکر ڈرنا غم نہ کر، لا تحزن، اے ابو بکر ڈرنا غم نہ کر، ان اللہ مغنا، اللہ ساڑے نالے۔ جدو جناب ڈنگ ماریا بچھو نے یا سب نے ڈنگ ماریا، جناب جدو ڈنگ بجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہیلے نہیں، آواز نہیں نکالی، آنکھاں دے اندروں ایک آنسو بہ گئے، آنکھاں دے اندروں آنسو بہ گئے۔ فرمایا ابو بکر کی گالے؟ فرمایا اللہ دے رسول لگتا ہے میں کسی موضوع چیز نے ڈنگ مار دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لب مبارک کٹیا اور ایڈی دے لگا دیتا، رب العالمین نے شفا عطا فرما دیتی۔ اور جناب شاعر کی اندہ ہر چمن چمن ہر گلی گلی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر نگر نگر ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ایک میرے نبی دا ہم سفر، ایک میرے نبی دا ہم سفر، سنا عائشہ دا بابا ابو بکر، جڑا میرے نبی نال پھر گیا گلی گلی، صدیق عمر عثمان